سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 69 سورہ شعراء کا 5واں رکوع اور 19ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان پہ پڑھو ابراہیم کی خبر۔ ان مشرکین کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو۔ یہاں باپ سے ابن سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق یہ مومن اور موحد تھے۔ ما تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے پوچھا ما تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو؟ تو آپ کا یہ سوال فرمانا اس لیے تھا تاکہ انہیں دکھا دیں کہ جن چیزوں کو وہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کسی طرح پوجنے کے مستحق نہیں ہے، لائق نہیں ہے۔ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قالوا، وہ بولے نعبد اصناما، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں، یعنی جم کر ان بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ قال، فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہارا کچھ بھلا برا کرتے ہیں؟ جب یہ کچھ نہیں تو انہیں تم نے معبود کس طرح قرار دیا؟ اب وہ جانتے تھے کہ یہ تو پتھر کے بے جان بت ہیں، یہ ہماری بات نہیں سنتے اور یہ ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہیں تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، قالو، وہ بولے بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کذالک یفعلون، ایسا ہی کرتے پایا۔ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رکھے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا، کہ نہ یہ علم رکھتے ہیں، نہ قدرت، نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کوئی نفع یا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا ذرا غور کرو، تم اور تمہارے باپ دادا جن پتھروں کو پوج رکھے ہو یہ علم نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، نہ سنتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کا پوجا جانا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ جو تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو یہ سارے جھوٹے خدا، یہ مردود باطل بت میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، مگر پروردگار عالم میرا رب ہے، میرا کارساز ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اس کی شان یہ ہے الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، میرا وجود نہیں تھا، اس نے مجھے وجود دیا اور اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے مجھے بنایا۔ فہو یہدین، تو وہ مجھے راہ دے گا۔ اس نے مجھے پہلے ہدایت عطا فرمائی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے متعلق، اب مجھے اس نے خلیل بنایا تو وہ اس کے آداب کی مجھے راہ دے گا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور میرا روزی دینے والا ہے۔
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. موت اور زندگی اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے، امید ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. تمام انبیاء معصوم ہیں، گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے، گناہ کرنا ان کے لیے ممکن بھی نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں. ان کا استغفار اپنے رب کے حضور تواضع ہے. یعنی جب انبیاء کہتے ہیں اللہ تو میرے گناہ بخش دے، یا یہ فرمان مجھے امید ہے کہ میرا رب میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا، تو یہ اللہ کے دربار میں ان کی عاجزی، انکساری اور تواضع ہے. اس سے ان کے درجات مزید بلند ہوتے ہیں. اور امت کے لیے طلب مغفرت کی تعلیم ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور مغفرت کا سوال کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان صفات الہیہ کو بیان کرنا اپنی قوم پر اقامت حجت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے آپ نے اپنی قوم پر حجت قائم کی. رب ہب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر، یعنی مجھے علم اور حکمت عطا فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، یعنی جو انبیاء علیہ السلام ہیں، مجھے ان کے ساتھ تیرا قرب خاص نصیب فرما. آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں مقرب بندوں میں سے ہیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. یعنی اے مالک قیامت تک آنے والے لوگ میری تعظیم کریں، میرا ذکر اچھے الفاظ کے ساتھ کریں، مجھ سے محبت کریں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میری سچی ناموری مشہوری رکھ پچھلوں میں، یعنی ان امتوں میں جو میرے بعد آئیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا کہ تمام اہل ادیان، چاہے وہ توریت کے ماننے والے ہوں، چاہے زبور کے، چاہے انجیل کے، چاہے قرآن کے ماننے والے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں کر جو چین کے باغوں کے وارث ہیں، مالک ہیں. یعنی ان لوگوں میں مجھے شامل فرما جنہیں تو جنت عطا فرمائے گا. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو بخش دے. یہاں باپ سے ابی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے. انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے بخش دے سے کہ اسے توبہ کی توفیق دے، ایمان عطا فرما اور پھر اس کی بخشش فرما. یہ دعا آپ نے اس لیے فرمائی کہ وقت مفارقت آپ کے چچا نے آپ سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. جب ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ اس سے بیزار ہو گئے. چنانچہ سورہ برات میں، سورہ توبہ میں ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی چچا کے لیے استغفار کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا. وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو ابراہیم علیہ السلام نے خاص اس سے وعدہ کیا تھا. یعنی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہیں فرمائے گا میں تمہارے لیے مغفرت کا سوال کروں گا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، پھر جب ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو آپ اس سے
بیزار ہو گئے، آپ نے بیزاری کا اعلان فرمایا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ یوں تو ہم ہر کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کافر کو توبہ کی توفیق دے، ایمان کی دولت عطا فرما، لیکن کسی کافر کے لیے اس طرح دعا کرنا کہ اے اللہ اسے بخش دے، اس کے گناہ معاف کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ سورہ توبہ میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مغفرت کی دعا کی وہ اس لیے کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کی اجازت دی تھی۔ جب اللہ نے منع فرما دیا، اس کے بعد آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ قانون شریعت، حضور کی شریعت میں یہ ہے کہ کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم یوں دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس فلاں کافر کو تو ہدایت عطا فرما، توبہ اور ایمان کی توفیق عطا فرما، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں تو اے مالک تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی ایسا دل لے کر جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک ہو۔ یہاں پہ فرمایا کہ اس قیامت کے دن نہ مال نفع دیں گے نہ بیٹے نفع دیں گے، مگر جو اللہ کے حضور پاک صاف دل لے کر آئے گا، جو دل شرک سے، کفر سے، نفاق سے پاک ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کو مال بھی نفع دے گا، جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور اس کو اولاد بھی نفع دے گی، وہ اولاد جو نیک اور صالح ہوگی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوا تین کے: ایک صدقہ جاریہ، مثلا کنواں کھدوایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اس طرح کے نیک کام کیے، جب تک وہ قائم رہیں گے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، تاکہ نیک لوگ جنت کو دیکھیں، وہ جنت کو دیکھیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، زجر کے طور پر، توبیخ کے طور پر، ان کے شرک اور کفر پر کہا جائے گا، انہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، کیا وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، او ینتصرون، یا بدلہ لیں گے، فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو اوندھا دیے گئے جہنم میں وہ اور سب گمراہ، یعنی بت اور بت کے پجاری سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر، یعنی ابلیس لعین کی پیروی کرنے والے جنات اور انسان سب جہنم میں اوندھے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں ابلیس کے لشکروں سے اس کی ذریت، اس کی اولاد مراد ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے، وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اس حال میں کہ وہ جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوں گے، اس وقت وہ کہیں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے،
اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ یعنی مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو یہ بات کہیں گے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہ بہکایا مگر مجرموں نے، جنہوں نے بت پرستی کی ہمیں دعوت دی، اور وہ پہلے لوگ جن کا ہم نے اتباع کیا، اور ابلیس اور اس کے چیلوں نے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں مجرموں نے تباہ کر دیا، ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، اس کے چیلوں نے، اور اسی طرح وہ لوگ جو پہلے ہم سے ہوئے، ہم ان کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے، جنہوں نے ہمیں بت پرستی کی دعوت دی، انہوں نے ہمیں برباد کیا۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں۔ یعنی جب وہ دیکھیں گے کہ مومنین کے لیے انبیاء، اولیاء، فرشتے اور دیگر مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، تو کہیں گے جیسے مومنین کے لیے انبیاء، اولیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، ہمارا کوئی سفارشی نہیں۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی غمخوار دوست، ہمارا کوئی غمخوار دوست بھی نہیں ہے جو ہمارے کام آئے۔ یہ بات کفار اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء، اولیاء، فرشتے اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ جب وہ جنت میں اپنے دوست کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کرو۔ تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی غمخوار دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ آج نیک دوست سے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں بھی غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں دوستی اور سلام دعا و تعلقات ان سے رکھے جاتے ہیں جو مالدار ہوں، چاہے دین سے دور ہوں، اور وہ خواتین جو دیندار ہوتی ہیں، شریعت کی پابند ہوتی ہیں، ہماری بعض بہنیں ان سے دور بھاگتی ہیں۔ حالانکہ یہ نیکی والی دوستی، اللہ کی رضا کے لیے دینی جو دوستی ہے، وہی کام آنے والی ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو کسی طرح ہمیں پھر جانا ہوتا کہ مسلمان ہوتے۔ یعنی وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، اب ہم بڑی اچھی زندگی گزاریں گے، مسلمان بنیں گے، اور ساری دنیا کی محبتیں اور یہ سرداروں کی باتیں، ہم اپنے لیڈروں کی باتیں چھوڑ دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلیں گے، اور جو صالحین ہیں ان کے نقش قدم پر چلیں گے، لیکن پھر دوبارہ دنیا میں آنا نصیب نہ ہوگا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں بہت ایمان والے نہ تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اس رکوع میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ نیک لوگوں سے ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے، جو سنی صحیح العقیدہ ہوں، عاشق رسول ہوں، جو دین کے خادم ہوں، ناموس رسالت کے محافظ ہوں، جو دیندار ہوں، شریعت کے پابند ہوں، ان سے سلام دعا، ان سے دوستی یہ کام آتی ہے۔ ہم نے اس رکوع میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی سنا، ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے دوستوں کو بھی نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کا قرب دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔